بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو میں ہم جانیں گے کبوتر پرندے کے بارے میں۔ آخر یہ پرندہ درباروں پر کیوں پایا جاتا ہے، لوگ اس کو پسند کیوں کرتے ہیں، اور جب یہ درباروں پر اڑتے ہوئے آتا ہے تو لوگ اس کو کیوں کچھ نہیں کہتے، اور واقعہ کربلا میں اس پرندے کا کیا کردار تھا، یہ تمام معلومات آپ کو میری اس ویڈیو میں ملیں گی۔ اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد فوج یزید نے رسول کی بیٹیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے غور و کفن زمین کربلا پہ چھوڑ کر کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یوں رسول اللہ کا نواسہ زمین کربلا پہ بے غور و کفن پڑا رہا۔ اتنے میں کبوتر جب آسمان سے اڑتا ہوا زمین کربلا سے گزرتا ہے تو اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو وہ جیسے ہی زمین پر دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین کا جسم زمین کربلا پہ بے غور و کفن پڑا ہوا ہے، تو وہ چیخنے لگا، پرواز کرنے لگا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا قیامت آ گئی، بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے کو قتل کر دیا، رسول کا خون زمین کربلا پہ بکھرا ہوا ہے۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر مقتل گاہ میں پھرنے لگا اور امام حسین کے غم میں رونے لگا اور امام حسین کے خون کو اپنے پروں پہ لگانے لگا۔ ان کبوتروں میں سے ایک کبوتر نے امام حسین کے خون کو اپنے پروں میں لے کر مدینے کی طرف وہ اڑ گیا، تو دوسرا پرندہ جو ہے مکہ کی طرف اڑ گیا، اور تیسرا پرندہ امام حسین کے خون کو لے کر نجف کی طرف روانہ ہوا۔ تاریخ میں لکھا، مدینہ سے باہر زیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا جس کی بیٹی کو کوہر کا مرض تھا اور وہ نابینا بھی تھی، اور یہ مرض کسی دوسرے کو نہ لگے اسی لیے وہ روز اس کو ایک باغ میں چھوڑ کر آتا تھا اور وہاں اسے ایک کمرے میں بند کر کے چلا جاتا تھا اور صبح آ کر اپنی بیٹی سے ملتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی اس نے اپنی بیٹی کو اس باغ میں چھوڑ کر، اور وہ جب اپنے معمول کے مطابق وہاں سے چلا گیا تو اس کی بیٹی چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور اس درخت کے اوپر وہ کبوتر بیٹھا تھا جو امام حسین کا خون لے کر مدینے کی طرف آ رہا تھا۔ تو رات کو اس کبوتر کے پروں سے امام حسین کے خون کی ایک بوند اس نابینا کی ایک آنکھ میں گری اور دوسری بوند دوسری آنکھ میں گری اور کچھ بوندیں اس کے چہرے پہ گری، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کا مرض حسین علیہ السلام کے صدقے میں ختم ہو گیا۔ جیسے ہی اس کا بابا صبح آیا اور معمول کے مطابق اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ پہلے تو اس کی بیٹی یہیں پر بیٹھی ہوتی ہے، آج نہیں ہے، تو اس نے اپنی بیٹی کو آوازیں لگانا شروع کر دی کہ اے میری بیٹی کہاں ہو؟ تو وہ اپنے بابا سے کہتی ہے بابا ادھر دیکھیے میں یہاں ہوں، اور دیکھیں میری آنکھیں صحیح ہو گئی ہیں، میرا جسم صحیح ہو گیا ہے، میری بیماری ختم ہو گئی ہے۔ اس کے باپ نے جب اپنی بیمار بیٹی کو دیکھا اور اب دیکھا کہ وہ بالکل صحیح و سالم ہے تو وہ حیران رہ گیا اور وہ کہنے لگا یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ تو اس کی بیٹی رو کر کہنے لگی کہ بابا میں اس درخت کے نیچے چلی گئی تھی اور میں وہیں بیٹھ گئی اور وہاں پر میں سو گئی، اور کیونکہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، رات کا اندھیرا تھا، میں وہاں اس درخت سے اٹھ نہیں سکی، اس درخت کے نیچے سے، تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک کبوتر بیٹھا ہے جو پوری رات روتا رہا اور اس کے جو خون تھا وہ میرے جسم پر گرتا رہا۔ جیسے ہی میں نے آنکھ کھول کر دیکھنا چاہا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھے اب ہر ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اس شخص نے معلوم کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ امام حسین کا قتل ہو گیا ہے، اور کبوتر کے پروں میں امام حسین کا خون لگا ہوا تھا جس کے معجزے سے اس کی بیٹی کو شفا ملی۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آیا اور مسلمان بن کر اپنی زندگی گزارنے لگا۔